अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा का हमेशा की तरह खुशामदीद है, इस्तकबाल है। 9वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम में हम ज़ुरबतुल अज़ला सबक नंबर 5 पढ़ रहे हैं। अब तक हमने मशक़ी सेट 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 आपको समझाकर मतलब इस वीडियो बनाकर आपको दे दिया है। उम्मीद है आप सब देख रहे हैं और सीख रहे हैं, अपनी बयाज में लिख भी रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मशक़ी सेट 5.4 हल करने के बाद एक मसला है जो बेहद ज़रूरी है वो पढ़ना, क्योंकि वो आगे आने वाली जमात में भी उसका इस्तेमाल है, क्योंकि 9वीं में ये पढ़ाना बेहद हमारा फ़र्ज़ बनता है ताकि आपको आगे चल के इस्तेमाल हो सके। चलिए, क्या है मशक़ी सेट 5.4 के एग्जैक्टली नीचे ये मसला है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। मसला ये है कि मुसल्लस के दो ज़िलों के वस्ती नुक्ते का मसला है। ये मसले की हेडिंग है। बयान देखिए क्या दिया गया है। हम लिख कर नहीं बताएंगे आपको, इसी में एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरह से कौन सा स्टेप कैसे आया है ना। आपको इसी में इसको प्रैक्टिस करना है। तो बयान क्या है कि एक मुसल्लस के कोई दो ज़िलों के वस्ती नुक्तों को जोड़ने वाला कता ख़त तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होता है और उस ज़िले की लंबाई निस्फ़ होती है। तो हमने मसले के जो बयान के मुताबिक एक शक्ल बना ली, जैसे कि मुसल्लस ABC बना ली, क्योंकि मुसल्लस बोला गया है, और उसके जो दो ज़िले हैं जैसे कि AB और AC, उसके वस्ती नुक्ते मान लीजिए P और Q है। तो P और Q के जो मिला देंगे तो ये जो P और Q है, P जब मिल जाएंगे तो कता PQ या खत PQ बन जाएगा। तो ये खत PQ BC के तीसरे ज़िले जो BC है मुसल्लस का, उसके मुतवाज़ी बन जाएगा। तो मुतवाज़ी हो जाने के साथ साथ इसकी कीमत PQ की जो कीमत होगी वो आधी हो जाएगी BC से। ये हमें साबित करना है। एक तो मुतवाज़ी बताना है और प्लस PQ की कीमत आधी बताना है BC से। तो ये हमें साबित करना है। तो दिए हुए में क्या लिखेंगे, जो हमने शक्ल बनाए है ना मुसल्लस ABC लिखेंगे और बताएंगे AB का वस्ती नुक्ता P है, AQ का वस्ती नुक्ता Q है, ऐसे बताएंगे। साबित हमें ये करना है कि PQ मुतवाज़ी है BC के, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो होगा हमारा वो ये होगा कि भाई PQ की कीमत जो है वो आधी है ना। पहला पॉइंट ये होगा और दूसरा पॉइंट ये होगा। तो ये आपको बहुत ज़हन नशीन रखना है अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद हमें एक अमल करना है छोटा सा, वो ये कि यहाँ पर हमें PQ तो इस तरह से जो वस्ती नुक्ते उसको मिलाएंगे और उसको इस तरह से आगे बढ़ाएंगे नुक्ता R तक। तो PQ और QR जो उन्हें बराबर हम बताएंगे उसको, और फिर R को C से मिला लेंगे। देख रहे हैं आप, वस्ती नुक्ता जो है AB का पॉइंट P है, AC का पॉइंट Q है, दोनों को मिलाने के बाद उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, बाहर नुक्ता R तक बढ़ाएंगे और फिर C को R से मिला लेंगे, है ना। तो गौर से देखिए, यहाँ पर एक नया मुसल्लस तश्कील पा रहा है, मतलब एक नया मुसल्लस बना है, इसका नाम है CQR, है ना। CRQ RCQ जो बोलना है आपको वो बोलिए, है ना। तो ये इस तरह से, और ये मुसल्लस जो बना है ऊपर की जानिब APQ, है ना। अगर हम आपको हाईलाइट करके दिखाए तो देखो, ये पहला मुसल्लस है यहाँ तक, और ये जो है वो दूसरा मुसल्लस है ना। ये आपको समझाने के लिए हम कलर करके बता रहे हैं ताकि आप समझ सको। तो ये दो मुसल्लस जो है आपको जो है मुतमासिल साबित करने पड़ेंगे। तो मुतमासिल साबित करना दो मुसल्लस को बेहद आसान होता है। अब आप सोचेंगे कि हम मुतमासिल साबित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें PQ और BC को मुतवाज़ी बताना है और इसकी कीमत आधी बताना है BC से। तो एटलीस्ट हम पहले आधा हिस्सा जो AP है उसको पहले RC से मुतवाज़ी बता देंगे, तो पूरा AB भी RC से मुतवाज़ी हो जाएगा। तो मुतवाज़ी हो जाएगा तो मुतवाज़िल अज़ला इसको कंसिडर करके हम ये बता सकते हैं कि PQ आधा है QR का, और PQ QR जो हमने मसले के ज़रिए बताया, इतना अमल करके ज़रिए बताया है। तो इस तरह से आगे हल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मुतमासिल साबित करना सीख जाओ। सबसे पहले मुतमासिल साबित करना हम शुरू करेंगे मुसल्लस को। तो हमने जो बनाया है PQ और QR, ये हमारे अमल से बना है, तो पहला पॉइंट नंबर 1 हमारा ये हो जाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट AQ और QC, ये क्या है, वस्ती नुक्ता है ना पॉइंट Q, तो AQ और QC जो है वो बराबर हो जाएंगे। ये भी सवाल में दी गई बात की बुनियाद पर ही हमने ये लिखा है। अब जब इस तरह से ऐसे जब दो ज़िलों मुतमासिल हो जाते हैं, एक डमरू की शक्ल बन रही है। देखिए आप, जो टाइमर होता है ना, कंप्यूटर में टाइमर देखते होंगे आप, बिल्कुल वैसी शक्ल दिख रही है। तो जब भी कभी ऐसे एक्स की सूरत में शक्ल बने,
ایسے تو یہ اور یہ بننے والے جو زاویے ہوتے ہیں وہ متقابلہ زاویے ہوتے ہیں. تو زاویہ کیو کا نام ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اوپر والے مثلث میں اے کیو پی ہے نا, اور زاویہ آر کیو سی اس طرح سے نام لے سکتے. تو دیکھو ادھر پہ لکھا ہوا ہے پوائنٹ نمبر 3, یہ ہے متقابلہ زاویہ, یہ ایک دوسرے کے پیچھے ایکس کی شکل بناتے ہیں. پھر دو ضلعوں کی جوڑی ہو گئی اور ایک زاویے کی جوڑی ہو گئی, تو چوتھے پوائنٹ میں مثلث کا نام, چوتھے پوائنٹ میں مثلث کا نام اے کیو پی متماثل ہو گیا کس سے, سی کیو آر سے. تو یہ چوتھے پوائنٹ میں مثلث جو ہے متماثل ثابت ہو گیا. اب متماثل ثابت ہو جانے کے بعد ہم آزمائش لکھتے ہیں. تو ہم نے دو ضلعوں کی جوڑیاں ہم نے لکھی ہے اور ایک زاویے کی جوڑی لکھی ہے ہم نے, تو اس حساب سے یہ ذل زازل ہو جائے گا ہے نا. ہم اس زاویے کو بھی درمیان میں بھی لکھ سکتے تھے, تو ذل زازل ہو جاتا. پھر اس طرح سے جب مثلث متماثل ہو چکے ہیں تو ہم اس کی جو دوسرے زاویے جیسے کہ زاویہ پی اے کیو یہ زاویہ اور زاویہ کیو سی آر یا آر سی کیو یہ لکھیں گے پانچویں پوائنٹ میں. اور یہ اس لیے لکھیں گے کیونکہ دیکھو زیڈ بن رہا ہے, زیڈ بن رہا ہے نا اس طرح سے. تو زیڈ بننے والے زاویے کو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے, جو زیڈ بنتے ہیں اس کو متبادلہ زاویہ بولتے ہیں. تو یہ متبادلہ زاویہ بول سکتے ہیں, لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ اس مثلث کے جو متماثل مثلث ہے اس کے زاویے بھی ہے. تو ہم یہاں لکھیں گے متماثل مثلث کے نظیری زاویے, یہاں پہ لکھ دیں گے. اور پھر جب یہ زاویہ متماثل ہوگا تو ایک ضلع جو ہے اے پی اور آر سی یہ بھی متماثل ہوگا ہے نا, اسی متماثل مثلث کے ضلع ہیں یہ. جب زاویہ متماثل ہے تو ضلع بھی متماثل ہوں گے. تو اس طرح سے ہم اے پی اور سی آر متماثل بتا دیں گے پوائنٹ نمبر 6 میں ہے نا. اور یہاں لکھیں گے متماثل مثلث کے نظیری ضلع, ضلع نام لکھے ہم نے اس لیے متماثل مثلث کے نظیری ضلع لکھیں گے. زاویے لکھے تھے تو یہاں پر متماثل مثلثوں کے نظیری زاویے لکھیں گے. اب دیکھیے اے پی اور سی آر متماثل تو لیکن ساتھ ہی ساتھ میں متوازی بھی ہے, لیکن پورا اے پی نہیں, پورا اے بی جو ہے وہ سی آر کے متوازی ہے. تو اے بی اور سی آر جب متماثل ہے تو برابر بھی ہو جائے گا. یعنی اے پی جو ہے وہ سی آر سے بھی متماثل ہے, اور سی آر کیا ہے, اے پی جو ہے وہ پی بی کے بھی متماثل ہے نا. یہاں پر دیکھو دکھایا گیا ہے کیونکہ وسطی نقطہ ہے نا یہ, تو اے پی پی بی کے متماثل ہے اور پی بی جو ہے وہ سی آر کے متماثل ہے, کیونکہ یہ جو ایک طرح کا ایک نیچے ضربۃ الاضلاع بن رہا ہے نا. تو پی بی سی آر جسے بولا گیا, پی بی سی آر ایک ضربۃ الاضلاع بن رہا ہے, تو یہ ضلع اس کے متماثل ہے نا. تو پی آر جو ہے وہ بی سی کے بھی متماثل ہوگا, یعنی برابر ہوگا کیونکہ متوازی الاضلاع کے ضلع ہیں. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی کیو بی سی کے جو ہے وہ متوازی ہے. لیکن اگر ہم نارملی دیکھیں, اگر آپ دیکھیں یہاں پر پی کیو جو ہے وہ آدھا ہے پورے کس کا, پی آر کا. لیکن پی آر یہ جو متوازی کس کے, بی سی کے, اور متوازی الاضلاع کے جو مقابل کے ضلع متماثل ہوتے ہیں, تو ایک بڑے تو پی آر کی جگہ پر ہم بی سی کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ پی آر اور بی سی دونوں برابر ہوتے ہیں ہے نا. تو ہمیں یہ پوائنٹ لانا تھا, دوسرا پوائنٹ ہمارا آ چکا ہے, اور پہلا پوائنٹ تو ہمارا یہیں آ گیا. اے بی اور جب سی آر کے متوازی ہے تو ہم اس طرح سے اے بی سی آر برابر ہے تو اے پی اور سی آر بھی متماثل ہوں گے, اے پی اور سی آر یہ متماثل بتانا تھا. اب جب یہ متوازی ہے پورا پی آر متوازی ہے بی سی کے, تو جو آدھا حصہ ہے پی کیو وہ بھی متوازی رہے گا بی سی کے, تو ہم نے یہاں پر بتا دیے ہے نا. تو اس طرح سے ہمارے جو دونوں پوائنٹ ہے اس مسئلے کے یہاں مکمل ہو جاتے ہیں. تو آپ کو بس صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے بیان کی مدد سے دیا ہوا لکھا, ثابت کرنا لکھا, عمل کس طرح سے کرے یہ آپ نے دیکھا. اور جو ہمارے دو مثلث یہاں پر بنے تھے, یہاں ہمارے جو دو مثلث بنے تھے ہم نے اس کو کس طرح سے متماثل ثابت کیا یہ آپ نے دیکھا ہے نا. ایک عمل والا پوائنٹ لکھے, ایک وسطی نقطے والا پوائنٹ لکھا گیا, اور ایک زاویہ لکھا گیا. تو کسی بھی مثلث کو متماثل ثابت کرنا ہے اگر دوسرے مثلث سے کم سے کم مطلب 2 پوائنٹ لکھنے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر جو ہے 3 پوائنٹ لکھے ہیں, 2 ضلعوں کی جوڑیاں متماثل بتائے ہم نے, اور ایک زاویے کی جوڑی متماثل بتائے. تو یہ ذل زازل آزمائش کی مدد سے جو مثلث ہے اے پی کیو اور سی کیو آر یہ متماثل ہو گیا. اب متماثل ہو گیا تو اس کے جو ضلع ہے اے پی اور سی آر یہ بھی متماثل ہم بتا دیں گے, اور جو زاویہ ہے پی اے کیو اور کیو سی آر یہ بھی ہم متماثل بتا دیں گے. متبادلہ زاویہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نظیری زاویہ بھی ہے اسی متماثل مثلث کے ہے نا. پھر بعد میں ہم یہ بتائیں گے آگے چل کے کہ اے پی اور سی آر جو اگر متماثل ہے تو اے پی اور پی بی بھی برابر ہوں گے, وسطی نقطے ہیں نا بیچ میں, تو یہ آدھا حصہ یا آدھا حصے کے برابر ہو جائے گا. اے پی اور پی بی, اے پی بھی برابر ہوگا تو پی بی سی آر کی بھی برابر ہو جائے گا ہے نا.
اور جب پی بی سی آر کے برابر ہوگا تو یہ پورا پی آر ہے وہ بی سی کے برابر ہو جائے گا، کیونکہ متوازی اضلاع بن جا رہا ہے نا ایک طرح کا نیچے پی بی سی آر. تو یہ جب پورا پی آر بی سی کے برابر ہو جائے گا تو جو چھوٹا حصہ ہے پی کیو وہ بھی بی سی کے برابر ہو جائے گا. تو یہاں پر ہمارا پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے. اور جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کے لیے ہم کیا لکھیں گے ہم نے کہ پی کیو جو ہے پورے پی آر کا آدھا ہے، دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے، تو ہم پی آر کی جگہ پہ بی سی لکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پی بی سی آر کیا ہے ایک متوازی اضلاع ہے نا، تو اس کے آمنے سامنے کے جو ضلع ہیں متماثل ہوتے ہیں، تو جتنا پی آر ہوگا اتنا بی سی ہوگا، تو اس لیے ہم نے پی آر ہٹا کے بی سی لکھ دی. تو ہم اس طرح سے ہمارا دوسرا پوائنٹ بھی ہمارے پاس آ گیا. تو بہت ہی سمپل ہے یہ وسطی نقطے کا مسئلہ، جس میں ہم کو صرف مثلث کو متماثل ثابت کر کے ہی ہمیں یہ بتانا تھا. تو امید ہے یہ جو مسئلہ ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اچھے طریقے سے. اس کو ہم نے اسی میں ایکسپلین کر دیا، کیونکہ لکھ کر بتانا اور یہ لکھے ہوئے کو سمجھانا ایک ہی بات ہو گئی ہے، اور اسی سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. یہ بہت ہی آسان سٹیپس میں لکھے ہوئے ایسا مسئلہ جو بتایا گیا آپ کو، تو امید ہے آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگا یہ. اس کو پڑھنے کے بعد ہی ہم مشقی سیٹ 5.5 حل کر پائیں گے. اگر آپ نے یہ مسئلہ اچھے سے نہیں پڑھا تو آپ کو مشقی سیٹ 5.5 حل کرنے بالکل نہیں آ پائے گی. اس کے لیے اس مسئلے کو 3 سے 4 مرتبہ پڑھے، بار بار پڑھے، جب تک آپ اس میں پختہ نہیں ہو جاتے، کنفرم نہیں ہو جاتے. بس آپ کو اتنی سی بات یاد رکھنا ہے کہ پی کیو جو ہے وہ آدھا ہوتا ہے بی سی، کیونکہ وسطی نقطے کے مسئلے کی بنیاد پر، اور یہ آپ کی 10ویں کتاب کے پیج نمبر 71 پر ہے. اس کا استعمال آگے چل کر بھی 10ویں جماعت میں بھی ہونے والا ہے. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شیئر کریں، اور ایسے مزید تعلیمی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل پہ بنے رہیے اور دیکھتے رہیں خان سا اکیڈمی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ.